بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی یہ دوسری آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ دونوں کے یہ آیت کا معنی آتا ہے کہ نہایت ہی رحم کرنے والا۔ دیکھو رحمان اس کے معنی آتے ہیں رحم کرنے والا، رحیم اس کے بھی معنی آتے ہیں رحم کرنے والا۔ جب دونوں کے معنی رحم کرنے والے کے ہیں تو پھر ایک ہی لفظ سے جب معنی مفہوم اور بات جب پوری ہو جا رہی ہے تو پھر دوبارہ اسی لفظ کو اسی مفہوم کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات تو ان دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی آتے رحم کرنے والا۔ ان دونوں میں فرق ہے کہ الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ۔ ایک ہے رحمان فعلان کے وزن پر، یعنی مبالغہ کا صیغہ بہت زیادہ، الرحمن یعنی اللہ کی جو صفت رحمت ہے یہ جو پوری جوش کے ساتھ یعنی پوری قوت کے ساتھ جو اللہ کی صفت رحمت ہے اس کا تذکرہ ہے رحمان میں۔ اور رحیم علی وزن فعیل، اور رحیم کے اندر صفت دوام ہے، اللہ کی جو رحمت ہے اسے دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ معنی یہ ہوئے اللہ کی رحمت جوش میں بھی ہے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ بھی ہے، یہ معنی ہوئے۔ اب اسے تھوڑا حالات پر ڈھال کر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا کے اندر جو پیدا کیے، بندوں کا دنیا کے اندر آنا یہ اللہ کی صفت رحمانیت سے ہوا ہے۔ اللہ کا رحم نہ ہوتا ایک انسان ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے بعد 9 مہینے کی مدت تقریباً جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے کون روزی دیتا ہے، اس کے پیٹ کو کون پالتا ہے، اس کی روح کیسے چلتی ہے، یہ بچہ سانسیں کیسے لیتا ہے، یہ زندہ کیسے ہے، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے تک بھی جو صفت رحمانیت ہے یہ اللہ کی پوری صفت رحمانیت کا مظاہرہ ہے۔ ورنہ پھر ایسا ہوتا اسے سانس کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا انتظام اسی کے اندر رکھ کر فرما رہے ہیں، یہ ہے الرحمن۔ اب پھر بندہ جب دنیا میں آ گیا تو پھر اللہ دنیا میں لانے تک اللہ کی صفت رحمانیت تھی، بندے کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندہ دنیا میں آنے کے بعد اسے روٹی بھی ہے، اسے روزی بھی ہے، اس کے دودھ کا بھی انتظام ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی نظام ہے، اس کی ساری زندگی کا نظام، بلکہ ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ کی رحمت ہے یہ ہمیشہ اور دوام جو پایا جاتا ہے اس کو الرحیم کہا گیا۔ اب بہت ساری مرتبہ بچوں کو جو نام رکھتے ہیں، نام رکھنے کا اسلوب اور طریقہ اسلامی منہج پر یہی ہے کہ پہلے اللہ کے ناموں میں انتخاب ہو، تو بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں بچوں کا عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ دیکھو عبد الرحمن اگر کسی کا نام ہے تو پھر اس کو صرف رحمان بلانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت مبالغہ ہے۔ اگر کسی کو نام رکھ دیں رحمان تو اس کو بلائے عبد الرحمن، عبد لگانا ضروری ہے، عبد الرحمن کہیں۔ اگر کسی کا نام رحیم ہے وہاں عبد الرحیم بلانا چاہیے، لیکن اگر کبھی رحیم بلا دے تو بھی حرج نہیں،
اس لیے کہ قرآن کریم میں انسانوں کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف بھی کہا گیا، رحیم بھی کہا گیا، لیکن کہیں رحمان نہیں کہا گیا۔ اب دیکھو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کی صفت رحمت بندے کی پوری زندگی پر محیط ہے، اس کے جسم پر بھی، اس کی روح پر بھی۔ بندے کے جسمانی نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب ماں باپ کو بنایا، بندے کے روحانی نظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ جو رب سبب بنا رہا ہے وہ رب رحمان ہے، اور جسے سبب بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے اس پیغمبر کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا کہا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جو پیغمبر کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا وہ رحمت کے ساتھ نمودار ہوئے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کا پورا اسوہ امت کے لیے رحمت ہے، نبی کے نقش قدم پر امت چلتی ہے، تو پھر اب اسی صورت میں امت کے حق میں نبی کا اسوہ رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے۔ کیا ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ مغفرت کے لیے رحمت سے ہو کر گزرنا ضروری ہے۔ بندہ پہلے اللہ کی رحمت میں رب ذوالجلال کی رحمت کی چادر اپنے آپ پر ڈھانپ لے، اللہ کو منا لے، اللہ کی صفت رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لے، پھر دوسرا عشرہ جب شروع ہو رہا ہے اس وقت کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اب یہ صفت رحمت سے معمور ہو کر دوسرے عشرے میں قدم رکھ کر جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ میری مغفرت فرما، پھر اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے عشرے کی بھی بات ہے، تھوڑا اس آیت پر تھوڑا اور بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر، ہر شے پر وسیع ہے۔ یہاں تک کہ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کافر بھی دنیا کے اندر جو زندگی کر رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اگر اس پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کفر کے عوض میں اسے پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، اسے کھانا نہیں ملتا، بلکہ الٹا وہ عذاب کا مستحق ہوتا۔ اس کے جو اعمال ہیں اس کا بدلہ، اس کی جزا اللہ کل روز محشر اسے قیامت میں دیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر بندہ جو آیا ہے، پورے بندے چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو، چاہے اللہ کا فرما بردار ہو، ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، سب پر اللہ کی رحمت کی چادر محیط ہے۔ اللہ کی رحمت کی چادر سب پر ڈھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت کے چادر کے سائے تلے بندے زندگی گزارتے ہیں۔ نافرمانی کرنے والا بندہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بیٹھ کر سوچ لے میں اتنا بڑا نافرمان ہوں لیکن مجھے روزی بھی روٹی بھی کہاں سے مل رہی ہے، تو محض یہی بات ہے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اسی طرح بندہ آخرت میں نجات اور مغفرت کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ایک بندے کو کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب شروع ہوتا ہے۔ جب حساب شروع ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی نجات فرما دیتے ہیں۔ بندے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بارگاہ الہ العالمین میں کہتے ہیں پروردگارا اسے ہم نے دنیا میں دیکھا تھا، ہم نے دنیا میں اس کا نظارہ کیا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو شرابی تھا، کبابی تھا، جو کبھی نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اللہ آپ کے اور آپ کے محبوب کے حکموں کی نافرمانی کرنے والا بندہ تھا، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ آج اس کی مغفرت ہو گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ تھوڑا اسی سے پوچھ لو، جس بندے کی مغفرت اسی سے پوچھ لو۔ جب بندہ خوشی خوشی نامہ اعمال
सीधे हाथ में लेकर जन्नत में जा रहा होता है। कुछ लोग जाकर खड़े होकर पूछते हैं, भाई दुनिया के अंदर तेरा तो मामला इस तरह था, फुला फुला मसला था, लेकिन आज तू जन्नत में कैसे जा रहा है? बंदा कहता है, हकीकत तुम सच कह रहे हो, मेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है कि मैं इन अमाल के बलबोते जन्नत में जा सकूं। आज मैं जो जन्नत में जा रहा हूं तो अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जा रहा हूं। अल्लाह की रहमत ना होती तो फिर मेरी मगफिरत ना होती, अल्लाह की रहमत ना होती मेरे हक में जन्नत का फैसला ना होता। अल्लाह की रहमत के बदले में मैं जन्नत में जा रहा हूं। कुतुबे हदीस में वाक़िया लिखा है, मिशकात शरीफ में भी है, दीगर किताबों में भी एक बात लिखी है। एक इंसान अपने घर वालों को वसीयत करता है, देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए उस वक़्त मुझे आग लगा देना, मेरे शरीर को, मेरे जिस्म को जला देना और जलाकर राख कर देना, और उस राख को हवा में उड़ा दो, बिखेर दो हवाओं में। अब वसीयत थी, बंदे का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद में उसके अहले खाना ने उसको जलाकर राख कर दिया। उसकी अपनी वसीयत के मुताबिक उसकी जो राख थी, उस राख को ले जाकर एक पहाड़ों के पास या जंगलात में या बयाबान में ले जाकर उस राख को हवा में उड़ा दिया, राख हवा में बिखर गई। अब जब इंसान कुछ भी नहीं था, अल्लाह उस वक़्त वजूद में ला रहे हैं जब राख है, हवा में उड़ा दी जा रही है। यह हवा अल्लाह की अफवाज में से एक फौज है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह की फौज क्या है किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। यह हवा अल्लाह की फौज है। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसकी पूरी राख को एक जगह जमा कर दो और किसी गड्ढे की तरफ धकेल दो। बहरहाल जो हो रहा था वो हो गया। कल रोज़े महशर बंदे को अल्लाह की बारगाह में लाया गया। अल्लाह ने पूछा, तुमने ये अमल और ये हरकत क्यों कर की है? ये तो सही नहीं है, तुमने अपने शरीर को जला लिया, राख कर दिया, हवा में बिखेर दिया, ये क्यों किया है तुमने? बंदे ने कहा, अल्लाह मैं क्या करता, धरती तेरी थी, आसमान तेरा था, हुक्म तेरा था, निज़ाम तेरा था, कुदरत तेरी थी, कहारियत तेरी थी, जब्बारियत तेरी थी। अल्लाह मैं तेरी कहारियत और तेरी जब्बारियत की वजह से खाइफ था। मौला तेरे डर की वजह से मैंने अपने अहले खाना को वसीयत की कि मुझे जलाकर मेरी राख को हवाओं में बिखेर दो और उड़ा दो। लिहाजा मैंने जो ये अमल किया है अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किया है। जब बंदे ने अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहा, मौला ये अमल सही तो नहीं है, लेकिन मैंने महज तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से कहा, मेरा शरीर होगा और अल्लाह आप हिसाब लेंगे और हिसाब के बाद में मुझे आप जहन्नम में डाल देंगे, न शरीर होगा न जहन्नम में जलना पड़ेगा, ये सोच कर मैंने ये हरकत की है। जब बंदे ने कहा, अल्लाह ने जब सुना और बंदे ने कहा, तो अल्लाह ने कहा, क्या कहा? मेरे खौफ की वजह से, मेरे डर की वजह से तुमने ये किया है। मेरे बंदे जा, जब तूने मेरे डर और खौफ की वजह से किया है तो मेरी रहमत की चादर तुझ पर है, आज मैं तेरी मगफिरत करता हूँ। जा, मेरे खौफ की वजह से मैंने तुझे मगफिरत कर दी। यह अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत के सहारे बंदे दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। एक साहिब का इंतकाल हुआ, हजरत इमाम गजाली का दौर शायद गालिबन, एक साहिब का इंतकाल हुआ और बुजुर्ग एक कब्र के पास से गुजरे, देखा कि कब्र में अजाब हो रहा है, गुजर गए। बादों ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वाक़िया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरे, देखा कि ये कब्र में अजाब हो रहा है, गुजर गए। जब वापस आए, 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ की, देखा कि कब्र में अजाब रुका हुआ है। बंदा इत्मीनान की कैफियत में हाथ उठाई, मौला थोड़ी देर पहले गुजरा, इस बंदे पर अजाब हो रहा था, लेकिन अब वापस आया चंद लम्हात के बाद, देखता हूं कि बंदे पर अजाब रुका हुआ है। कहा, मेरे बंदे, ये जो इंसान है जिस पर मेरी ताज़ीब
ہو رہی تھی، جسے میں عذاب دے رہا تھا، اس کا ایک بیٹا ہے، جب اس کی وفات ہوئی اس کی بیوی حالت حمل میں تھی، اس کا ایک بچہ ہے دنیا میں آیا، اس کے یہاں آنے کے بعد اس کا دنیا میں وجود ہوا، اب وہ بچہ بیٹھ کر زمین پر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی اولاد زمین پر بیٹھ کر میری صفت رحمت کو پکار رہی ہے، میری صفت رحمت کو دعوت دے رہی ہے، میں اسے آگ میں کیسے عذاب دوں، میں کیسے اسے جہنم کے عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کی اولاد کے رحمان کو پکارنے کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے۔ قرآن کریم نے کہا الرحمن الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا، اور وہ الرحمن فی الدنیا، اللہ رحمان ہے دنیا میں بھی، الرحیم فی الآخرہ، رحمت کی صفت دونوں جگہ ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی رحمت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ روزے کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی سحری کیا، سحری کرنے کے بعد اسے الٹی ہوئی، قے آیا، یہ قے اگر منہ بھر کر ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ اچھا سحری کیا، اب بھی سحر کا وقت ختم ہونے میں 10 لحظے یا 5 لحظے باقی تھے، اب قے ہو گیا، اب کیا مسئلہ؟ سحر کا ٹائم ختم نہیں ہوا، آج کل 5 بجے ٹائمنگ چل رہے سحری کی۔ ایک آدمی کو جو قے ہوا وہ 4:55 کو ہوا، اب اس کا جو سحری کا وقت ختم ہونے کے 5 لحظے باقی ہے، اب اس کے روزے پر حرج نہیں، اس لیے کہ صبح صادق سے پہلے تک کا مسئلہ ہے روزے کا، صبح صادق کے بعد ممنوعات کا مسئلہ ہے۔ صبح صادق 5 بجے ہو گئے، 5 کے بعد مفطرات ثلاثہ سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ مفطرات ثلاثہ کیا ہے؟ کھانا پینا جماع، یہ 3 چیزوں سے رکے رہنا، یہ جسم کا مسئلہ۔ روح کا مسئلہ ہے کہ ہر گناہ سے پرہیز کرے، ماہ رمضان ہے، روزہ ہے، زبان کا کنٹرول، غیبت نہیں، چاڑی چغلی نہیں، اگر ایسا ہے تو جسم کا روزہ ہے، اس کی روح گندی کی گندی ہی ہے۔ روزے کی حالت میں بھی گناہ نہیں، روزہ تطہیر ہے انسان کے لیے، پاک کرنے کے لیے ہے۔ سحر کر لیا، فجر کی نماز پڑھ لیا، باہر گیا، وہاں شروع گپے شپے، انہیں ویسا کرا، انہیں ویسا بولی، انہیں وہاں کھڑی تھی، انہیں وہاں کھڑا تھا، انہیں وہ بولا، انہیں یہ بولا، نہیں، یہ سب نہیں کرنا روزے کی حالت میں۔ ایک تو دوسرے موقع پر بھی نہیں کرنا، روزے کی حالت میں خصوصاً نہیں کرنا، ایک ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، ہمیں گانے سننے کے عادی نہیں، اب وہ میوزک بجنا کان کو تبھی سکون ہوتا، وہ نہیں تو نہیں ہوتا۔ رمضان سے پہلے گانے سنتے تھے، رمضان کے بعد قوالیشی، ریمکس، گانے کے طرز پر ریمکس چلتی، معلوم ہمارے بچپن میں تو بہت چلتا تھا، پورے سامنے دکانوں میں بڑے بڑے باکسوں میں ڈال کو، ہمیں ثواب سمجھ کو کرتے نہیں ہے۔ میوزک ہر حال میں حرام ہے۔ بعض نعتیہ اشعار پڑھنے والے نعت پڑھتے وقت ہے نا، وہ میوزک کا استعمال کرتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں کیا کہتے ہیں، رمضان گانے لگتے ہیں، پڑوس ملک کے جو خواتین ہیں ویڈیوز پر آ کر نعتیں پڑھتی، کسی غیر محرم کو دیکھنا کیسا جائز روزے کی حالت میں، وہ بھی انہوں دف لے کر جھنکار کے ساتھ پورا میک اپ میں سج دھج کر، اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا نہیں حضرت نعتہ سن رہو تو آڑے نہیں کی نعتہ، اور مرد حضرات پڑھی نا وہ بھی ہے نا، آڑے ہوئی مرد حضرات پڑھ کے نا وہ بھی، اس کا استعمال یہ کر رہے۔ تو بہرحال روزے کی حالت میں منہ بھر کر قے ہوا، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے قے ہو گیا، سحری کا وقت 5 بجے کے بعد اگر قے ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو گیا،
5 بجے سے پہلے اگر 4:30 بجے سحری کر لیا، 4:55 کو خے ہوا اور منہ کی دھو کر صفائی کر لیا، اطمینان سے بیٹھ گیا، اس کے بعد اگر خے نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ بہرحال روزہ شروع ہونے کے بعد، ٹائمنگ کے بعد، روزہ شروع ہونے کے بعد اگر منہ بھر کر خے ہوا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔